یہ حافظوں کے لیے مذاکراتی مجلس رکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سب کو حفظ قرآن کی نعمت سے جو نوازا، ان بچوں کو، یہ سب حافظ ہی ہیں ماشاء اللہ، حفظ قرآن کی نعمت سے نوازا، تو یہ کیا نعمت ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہم پر بنتی ہے، اس کا کچھ مذاکرہ ہو جائے۔ ورنہ اصل مجلس کے قائم کرنے کا مقصد تو تراویح کی ترتیب بنانا ہے، جو بنقریب انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ماہ مبارک شروع ہونے والا ہے، تو اس میں ہمارے محلے کے بالخصوص اور آس پاس کے وہ حفاظ جو تراویح کی طرف توجہ نہیں دیتے، حالانکہ وہ کئی سالوں سے حافظ ہیں، ہمت نہیں ہوتی، چونکہ قرآن جیسا یاد کرنا چاہیے ویسا نہیں کیا ہے، یا کیا بھی ہے لیکن مصلی پر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی، تو نظرات کی کچھ ایسی آسان ترتیب بنائی جائے کہ وہ نظرات کو ہمت بھی ہو، چاہے 2 رکعت ہی کے ذریعے سے، اور اس طرح آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتے جائے اور تراویح کے مستقل امام بننے والے ہو جائیں۔ یہ اس مجلس کے انعقاد کا مقصد ہے۔ چونکہ ہمارے بہت سے حفاظ جن کو اللہ تعالیٰ نے حفظ کی تکمیل کی سعادت بھی دے دی، لیکن انہوں نے قرآن کی طرف جیسی توجہ کرنی چاہیے نہیں کی، اس نعمت کا جیسا لحاظ رکھنا چاہیے تھا نہیں کیا، جس کی بنیاد پر قرآن کچا ہو گیا۔ تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کچھ اہمیت بھی دلانی ہے، یہ سبق بھی یاد دلانا ہے کہ بچوں اور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو تکمیل حفظ کی سعادت نصیب فرمائی اور دنیا کے حفاظ کرام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا شمار کیا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، اور جہاں یہ جتنی بڑی سعادت ہے وہاں ہم پر اس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ تو وہ کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، اللہ کرے ہمارے لیے، میرے لیے، آپ سب کے لیے اللہ اس کو مفید بنائے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن کی جو نعمت حفظ کی، یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا، اپنے چند بندوں کو اللہ منتخب کرتا ہے اور اپنے پاک کلام کے لیے ان کے دلوں کو، ان کے سینوں کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اس کی یہ حفاظت کا وعدہ برابر جاری ہے اور قیامت تک رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت 2 طریقے سے کی ہے۔ سب سے پہلے تو حفظ فی الصدور، سینوں کے ذریعے سے کی، اور دوسری حفظ فی الخطوط، لکھوا کر کی۔ جو تاریخ جانتے، سیرت جانتے ہیں، وہ سب واقف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو 23 سالہ عرصے میں نازل ہوا ہے، ایک ساتھ نازل نہیں ہوا ہے، موقع بموقع، کبھی 1-2 آیت، کبھی پوری صورت، کبھی چند آیتیں، اس طرح مکی دور میں 13 سال اور مدینہ منورہ کے دور میں 10 سال، کل 23 سال میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کو نازل کیا، اور آپ پر جو بھی آیتیں اترتی تھی آپ اپنے صحابہ کو سنا دیتے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور لکھنے کے لیے چند صحابہ مقرر تھے، ان کے پاس آپ لکھوا بھی لیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن کو لکھنے کا اہتمام کیا گیا، لیکن یکجا طور پر نہیں، کاغذ بھی بہت کمیاب تھا، سفید پتھروں پر، اونٹ کے شانوں کی ہڈیوں پر، کسی درخت کی چوڑی ٹہنی پر، مختلف چیزوں پر قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ میں آپ کو اصل یہ سنانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہوا تھا، اس کی شروعات اس وعدے کو پورا کرنے کی حفظ فی الصدور کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی بعثت کے لیے سب سے پہلے جس قوم کا انتخاب کیا وہ قوم ہی ایسی تھی جس کا حافظہ بے مثال تھا، عربوں کا۔ حالانکہ اس وقت آپ دنیا کی تاریخ دیکھیں گے تو متمدن قومیں تھیں، قوم روم، قوم فارس، جن کو اپنی تہذیب اور تمدن پر بڑا فخر تھا، اس زمانے میں دنیا کی متمدن قومیں شمار ہوتی تھیں،
اور اس کے مقابلے میں عربوں کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، امی لوگ تھے، اور ان کے امی ہونے کا یہ حال تھا کہ دنیا کے دوسرے بادشاہ ان پر حکومت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اپنے یہاں جیسے آج بھی جو آزاد قبائل ہے، نہ ہندوستان اس پر صحیح حکومت کر سکتا ہے نہ پڑوسی ملک، وہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ کیا ان پر حکومت کریں۔ تو ایسا عربوں کا بھی حال تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث کرنے کے لیے، آپ کی بعثت تو پورا عالم کے لیے، لیکن اولین اللہ تعالیٰ نے جس قوم کا انتخاب کیا وہ یہ عرب، اور آپ کی ولادت بھی اسی قوم عرب میں ہوئی، آپ کی بعثت بھی اسی میں ہوئی، آپ کے اولین مخاطب بھی یہی ہے۔ تو مفسرین لکھتے یہ وہ قوم ہے جن کو حافظہ اللہ تعالیٰ نے بے مثال دیا تھا، جس کے بچے کا، جس قوم کے بچے کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ اگر وہ کسی مجلس میں اشعار 10 20 50 نہیں، سینکڑوں اشعار بھی سن لے تو برجستہ سنا دیتے تھے، جن کی عورتوں کے بھی ایسے حافظے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت پہلے ان سینوں کے ذریعے سے لینی تھی۔ تو آپ بھی، میں بھی، اللہ تعالیٰ نے ہمارا بھی شمار ان خوش نصیب بندوں میں سے کیا جن کے سینوں کو اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے کلام کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس نعمت کا استحضار کرنے کے، اللہ تو نے جو نعمت دی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کا قرآن کچا ہے یا جو بھول گئے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے نا کہ انہوں نے اس نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھا کہ ہم نے جو قرآن حفظ کیا ہے، قرآن کو جو اپنے سینے میں لیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کتنی بڑی بات ہے، لیکن اس کا خیال نہیں رکھا، اس کی طرف دھیان نہیں دیا، جس کے نتیجے میں یہ نوبت آئی۔ آج دنیا میں کسی کے پاس کچھ پیسہ آ جاتے تو اس کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ ایک نعمت ہے، اس کو بچانے کی بلکہ اس کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت دی اور ہم نے اس کی طرف سے غفلت برتی، نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ہمارے بھائیوں کا قرآن کچا ہو گیا اور اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ تراویح میں ہم قرآن سنا سکیں۔ تو پہلے تو ہمیں اس نعمت کو سمجھنا ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہے کہ اللہ تو نے بہت بڑی نعمت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس بندے کو اللہ نے قرآن کی شکل میں نعمت دی ہو، وہ دنیا کی کسی اور نعمت کے بارے میں یوں سمجھے کہ یہ نعمت مجھے دی ہوئی نعمت سے بڑی ہے، اس نے قرآن والی نعمت کی ناقدری کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو ہمیں تو اللہ نے وہ نعمت دی کہ اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو نہیں سکتی قرآن کریم کی شکل میں۔ اس کا صحیح اندازہ تو کل قیامت کے دن ہوگا۔ دنیا میں تو کیا کوئی اس کی قیمت لگائے گا، دنیا والوں کے پاس وہ معیار ہی نہیں ہے کہ اس نعمت کو جانچ سکے، اس کو تول سکے۔ اس لیے ان کے یہاں تو حفاظ کی، ائمہ کی جو قدر ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس وہ معیار نہیں، وہ ترازو نہیں۔ یہ تو کل کو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف ہوگا اور فیصلے ہوں گے، تب پتہ چلے گا کہ قرآن والے کو جو قرآن کی شکل میں نعمت ملی تھی اس کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ میں نے ایک ہی روایت پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ارشادات بہت سارے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اپنے الجامع الصحیح میں فضائل قرآن کے نام سے مستقل ایک کتاب قائم کی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 20-50 ارشادات جمع کیے ہیں، خاص قرآن کریم کے فضائل کے سلسلے میں۔ اس میں سے ایک یہ کہ کل کو قیامت کے دن صاحب قرآن کو، حافظ قرآن کو باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے ترقی کرتا جا، اس لیے کہ تیرا درجہ جنت میں وہی آخری آیت بنے گی جس کو تو پڑھے گا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے جنت کے اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی درجے رکھے ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ گویا حافظ قرآن کل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے سب سے اونچے درجے پر فائز کیا جائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی، اب اتنی بڑی نعمت ہے تو اس کا لحاظ بھی تو رکھنا ہے، اس کو بچانا بھی ہے، اس کو محفوظ بھی رکھنا ہے۔ اس لیے کہ جیسے میں نے عرض کیا، یہ جتنی بڑی سعادت ہے، جتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے پورا قرآن کریم یاد کرنا فرض نہیں ہے، اتنا یاد کرنا جس سے آدمی نماز پڑھ سکے وہ تو فرض ہے، اس سے زیادہ یاد کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر امت کے کچھ لوگ بھی اس کو یاد کرنے والے ہیں تو یہ ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن جنہوں نے یاد کر لیا، 1 سورت، 2 سورتیں، 10 سورتیں، 15 سورتیں، یا پورا قرآن کریم جنہوں نے یاد کر لیا، تو اب اس کو بچانا اور اس کو سینے میں محفوظ رکھنا اب یہ فرض ہو گیا، اب یہ فرض عین ہے، یہ ضروری ہو گیا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن کی حفظ کی نعمت کی جو شکل دی ہے، اتنی بڑی نعمت، تو ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے۔
اس لیے کہ جس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں. حافظ قرآن کا مرتبہ بہت بلند ہونے والا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. اب ہمیں مجھے اور آپ کو یہ قرآن مرتے دم تک سینے میں محفوظ رکھنا ہے، اس کو بچانا ہے. بھولنے پر بڑی سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. ترمذی میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضور فرماتے صحابہ کو کہ میرے سامنے میری امت کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی پیش کی گئی اور چھوٹے بڑے گناہ بھی پیش کیے گئے جو میری امت کرے گی. ترمذی کی روایت ہے. اس میں آپ فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ مسلمان جو مسجد میں ایک چھوٹا سا کنکر اٹھاتا ہے، اس ادب اور احترام کی خاطر کہ اللہ کا گھر ہے، اس میں ایک کنکر پڑا ہوا ہے تو وہ اس کو اٹھا لیتا ہے، اپنے جیب میں رکھتا ہے یا باہر لے جاتا ہے. یہ جو نیکی کا کام کرتا ہے دیکھنے میں بہت چھوٹی سی نیکی ہے، ایک چھوٹا کنکر اٹھانا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے سامنے پیش کیا گیا کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ یہ نیکی بھی کریں گے. اور وہیں گناہ بھی پیش کیے گئے. تو گناہ کی فہرست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک بہت بڑا گناہ جو میرے سامنے میری امت کا پیش کیا گیا وہ یہ ہے کہ جس نے کوئی قرآن کی آیت یاد کی، قرآن کی کوئی صورت یاد کی اور پھر وہ اس کو بھول گیا. تو حضور فرماتے یہ بہت بڑا گناہ ہے جو میری امت اس کا ارتکاب کرے گی اور میری امت کے کچھ لوگ اس کو کریں گے. تو مجھے اور آپ کو تو فکر کرنی ہے کہ اللہ تو ہمیں ان میں سے نہ بنا، ہمیں تو ان لوگوں میں سے بنا جن کے حق میں کل قرآن سفارش کرے گا اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے اونچے درجے کے فیصلے کریں گے. یہ قرآن ہمارے خلاف حجت بنے، اللہ نہ کرے، اور ہمارے لیے ذریعہ عذاب بنے. ہمیں تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو ہمارے جن بچوں کا، ساتھیوں کا قرآن اگر کچا ہے تو ابھی بھی کوئی وقت گیا نہیں ہے. صبح کا بھولا ہوا شام کو آ جائے تو وہ کوئی بھولا ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ابھی موقع دیا ہے. تھوڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آسان کر دیں گے. اور ہمیں ہمت کر کے دوبارہ اس کی تیاری کرنی ہے کہ ہمارا قرآن پختہ ہو جائے اور ہم اس پوزیشن میں ہو جائے کہ تراویح میں ہم قرآن کریم سنا سکیں. ورنہ بہت خطرناک معاملہ ہے. جیسا بھی میں نے جو آیت پڑھی اس کی تفسیر علماء نے کئی انداز میں کی ہے. ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جس نے ہمارے قرآن سے اعراض کیا، ہم نے اس کو قرآن والی نعمت دی، یاد بھی کیا اس نے، لیکن جیسا اس کا خیال رکھنا چاہیے اس نے نہیں کیا، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. اس لیے آیت کی میں پوری تفسیر تو نہیں کرتا، لیکن اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ عموماً جن حفاظ نے قرآن کریم کو یاد کر کے چھوڑ دیا ہو، بھلا دیا ہو، تو آپ ان کی زندگی کو دیکھیں گے کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ تنگ ضرور کر دیتے ہیں. روزی کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، گھریلو حالات کے اعتبار سے. وہ آدمی آسانی سے چین سکون سے زندگی گزار نہیں سکتا جس نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی ناقدری کی ہو. اللہ نے تو اس کو حفظ کی سعادت دی اور اس نے کوئی توجہ نہیں کی، تو قرآن میں باری تعالیٰ فرما تو اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے. تو علماء نے لکھا ہے عامتاً جو حفاظ قرآن کو یاد کرنے کے بعد اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، کچا کر لیتے ہیں، تو روزی کے مسائل سے بھی ان کو واسطہ پڑتا ہے. اور یہ تو خیر دنیا کا معاملہ ہے، لیکن آخرت میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، جس کا خلاصہ یہ کہ آخرت میں بھی عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی ہے. اگر کچا ہو گیا ہے تو ہمت نہیں ہارنی. جو آدمی دوبارہ ہمت کر کے اس میں آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے. اور اللہ نہ کرے ہماری محنت کے باوجود پختہ ہونے سے پہلے اگر آنکھ بند ہو گئی تو انشاءاللہ جو بھولنے والے حضرات ہیں اس کی وعید میں ہم شامل نہیں ہوں گے، لیکن ہم دوبارہ ہمت کر کے اس میدان میں آگے تو آئیں. تو یہ جو نعمت اللہ نے دی ہمیں اس کا لحاظ رکھنا ہے. بڑی عظیم نعمت ہے. کتنے لوگ ہیں جو آج بھی اسی حسرت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. تمنا بہت کی تھی کہ اللہ ہم بھی حافظ بن جائے، لیکن مقدر میں نہیں تھا، نہیں بن سکے. ہمارے محلے میں بھی آپ کو ملیں گے، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، لیکن وہ حسرت کی حسرت رہ گئی. تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں وہ نعمت دی جو اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت کہلانے کے قابل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس پر انسانوں رشک ہونا چاہیے. اصل تو حدیث میں حسد کا لفظ ہے کہ دو نعمتیں قابل حسد ہیں. علماء فرماتے ہیں حسد سے مراد ہے رشک. رشک کا مطلب ہوتا ہے کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اللہ مجھے بھی ایسی نعمت مل جائے. حسد میں تو آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چلی جائے. یہ تو بہت بڑا گناہ ہے.
کسی نعمت والے کی نعمت چھن جانے کی تمنا کرنا، لیکن کسی کی نعمت دیکھ کر یوں تمنا کرنا کہ اللہ تو مجھے بھی ایسی نعمت دے دے، یہ رشک کہلاتا ہے۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات ہے، آپ کی خیرخواہی ہے کہ آپ نے اپنی امت کو بتایا کہ مسلمانوں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر جو رشک ہونا چاہیے تو وہ یہ دو نعمتیں ہیں، ورنہ آج ہم اور دنیا کے انسان تو رشک بھی کون سی نعمتوں پر کرتے، کسی کے مال پر کرتے ہیں، کسی کے گھر پر کرتے ہیں، ہمارا بھی ایسا گھر ہو جائے، ہمارا بھی ایسا کاروبار ہو جائے، ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کی گاڑی کی شکل بنا دے۔ ان چیزوں پر آدمی رشک کرتا ہے۔ حضور فرماتے قابل رشک دو نعمتیں ہیں، ایک تو وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ رات اور دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، تو ایسے شخص کو تو دیکھ کر آدمی کو تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی تو یہ نعمت دے تاکہ میں بھی اس طرح تیرے راستے میں رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں مال کو خرچ کروں۔ اور دوسری نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رجل آتاہ اللہ القرآن یا الکتاب فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا علم دیا، اس کے حفظ کی سعادت دی، اور وہ حافظ اس قرآن کو لے کر رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو یہ حافظ واقعی میں قابل رشک ہے کہ اس کو دیکھ کر ہمیں رشک آنا چاہیے کہ اللہ مجھے بھی تو حفظ کی نعمت دے تو میں بھی تیرے پاک کلام کو رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں اسی طرح پڑھوں جس طرح یہ پڑھتا ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، مجھے، آپ کو یہ بہت اونچی نعمت دی ہے قرآن والی۔ یہ جس طرح بڑی نعمت ہے، بڑی سعادت ہے، بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے سینے میں اس کو محفوظ رکھیں۔ اگر کچا ہو گیا ہے تو ہمت ہارنے کے بجائے پھر قدم بڑھا کر اس کو پختہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور قرآن کی پختگی کو باقی رکھنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے یہ بہت عمدہ طریقہ ہے کہ آدمی تراویح میں قرآن سنائے۔ ہمت نہیں ہوتی تو ابھی مولانا سلیم صاحب شکلیں بتائیں گے، آسان شکلیں، کہ اس کے نتیجے میں آدمی ہمت کرے، 2 رکعت سے شروع کرے، 1 رکوع سے شروع کرے، اس طرح آہستہ آہستہ آگے بڑھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی نظام بھی ہے کہ حافظ باقی 11 مہینے پڑھتا رہے اور رمضان کے مہینے میں تراویح میں قرآن سناتا رہے، انشاءاللہ کبھی بھولے گا نہیں، قرآن اس کے سینے میں محفوظ رہے گا۔ یہ تو بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب وہ یاد رکھنے کے اور بھولنے سے حفاظت کے جو 2-3 باتیں بڑوں نے بتائی ہے وہ میں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں، چونکہ اصل تو ترتیب بنانی ہے جس کے لیے مجلس کا انعقاد ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں سے، بھائیوں سے یہ درخواست اور گزارش ہے کہ قرآن کو سینے میں محفوظ رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھتے رہیں، اور یہ صرف قرآن کو باقی رکھنے کے، قرآن کا حق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہر مومن پر اس کا حق ہے کہ آدمی اس کی تلاوت کرے، چاہے حافظ ہو چاہے غیر حافظ ہو۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے مسلمان، اکثریت وہ ہے جو اللہ کے اس کلام کا حق ادا کرنے سے قاصر ہے، ادا نہیں کر پاتے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کتنے ہیں بس وہ رمضان میں قرآن پڑھ لیا اور باقی دنوں میں صبح سورہ یاسین پڑھ لی، رات کو سورہ واقعہ پڑھ لی، فاقے سے حفاظت ہو جائے، سورہ تبارک پڑھ لی، قبر کے عذاب سے حفاظت ہو جائے، کسی کے انتقال کا وقت قریب آیا تو سورہ یاسین اس کے سامنے شروع کر دی، سورہ رات پڑھنا شروع کر دیا۔ بھئی قرآن صرف ان وظیفوں کے لیے تو نہیں تھی، پڑھا جائے، اس نیت سے بھی پڑھا جائے، لیکن خاص قرآن کو اس مقصد اور اس نیت سے بھی پڑھا جائے کہ اللہ یہ تیرا کلام ہے، اس کلام کا تیرا مجھ پر حق ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل فضائل قرآن لکھی ہے اور تعلیم میں بار بار پڑھی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے، لیکن حضرات علماء یہی کہتے ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن صرف اسی لیے تو نہیں لکھی تھی کہ اس کی آپ تعلیم کرتے رہو، سنتے رہو، وہ تو فضائل اس لیے بیان کیے تھے کہ قرآن کی ان فضیلتوں کو سن کر آدمی اپنا معمول بنائے کہ روزانہ قرآن کی ایک مقدار پڑھنا مقرر کرے۔ لیکن علماء بھی غافل، حفاظ بھی غافل، طلباء بھی غافل، اور بہت سے دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ساتھی بھی غافل۔ پوچھا جاتا ہے علماء سے بھی کہ بھئی روزانہ کتنا پڑھتے ہو، تو آدھے پارے کی مقدار بھی نہیں ہے، تو یہ تو بہت بڑی غفلت ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ خاص کر جو دین کی محنت میں لگے ہوئے لوگ ہوں ان کو تو تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، غیر حافظ کو کم سے کم اپنی زندگی میں 1 پارے کا معمول بنانا چاہیے کہ کبھی ناغا نہ ہو، اور حافظ کو تو 3 پارے، بلکہ اللہ توفیق دے تو روزانہ 1 منزل پڑھے آپ۔ یہی فضائل میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قرائے صحابہ کا معمول، کہ صحابہ میں وہ لوگ جن کو اللہ نے حفظ کی
اور پورے کے پورے قرآن کو یاد کرنے کی سعادت دی تھی۔ علماء نے لکھا ہے ایسے صحابہ تقریباً 10,000 سے زائد تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، 10,000 سے زائد۔ تقریباً ہر ایک حافظ صحابہ کا معمول تھا کہ وہ قرآن کو ہر 7ویں دن ختم کرتے تھے۔ فمی بشوقن لکھا ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ منزل جو ہمارے یہاں بھی قرآن میں پہلی شروع ہوگی سورہ فاتحہ سے، دوسری شروع ہوگی سورہ مائدہ سے، تیسری شروع ہوگی سورہ شعراء سے، چوتھی شروع ہوگی بنی اسرائیل سے، پانچویں شروع ہوگی شعراء سے، چھٹی شروع ہوگی صافات سے، اور ساتویں شروع ہوگی قاف سے۔ ہر 7ویں دن قرآن کریم کا ختم، یہ عام صحابہ کا معمول تھا۔ تو قرآن کو یاد رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ کہ ہم پڑھتے رہیں۔ رمضان میں تو بڑھا دیں پڑھنے کی مقدار، لیکن باقی ایام میں بھی پڑھتے رہیں۔ اور دوسرا جو بہت اہم ذریعہ ہے قرآن کی یاد کے لیے اور بھولنے سے حفاظت کے لیے، یا کچا ہو تو پکا کرنے کے لیے، کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کتاب الزہد میں، فرماتے کہ لوگ کہتے کہ فلاں آدمی قرآن بھول گیا، ابن مسعود فرماتے بھولا نہیں، بھلایا گیا۔ اس نے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی کے لیے ایسا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور اس کو قرآن بھلا دیا ہے۔ اور آگے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، اور آگے فرماتے ہیں کہ قرآن سے بھولنے سے بڑھ کر کون سی مصیبت ہوگی، کہ جو بھی مصیبت تم کو پہنچتی ہے تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو ہم اپنا جائزہ لے کہ یہ قرآن کچا ہوا ہے تو ہم کوئی ایسے گندی چیزوں میں تو مبتلا نہیں ہیں۔ یہ بھی ذریعہ بنتا ہے آدمی کے قرآن بھولنے کا، قرآن کے کچا ہونے کا۔ ویسے گناہ سے تو ہر مسلمان کو ہی بچنا ہے، لیکن جس کا جیسا مقام ہوتا ہے اس کی ذمہ داری جیسا میں نے کہا بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک عام مسلمان سے اٹھا کر حافظ قرآن کی فہرست میں شامل کیا ہے، تو ایک عام مسلمان کو جب گناہ سے بچنا ضروری ہے تو مجھے اور آپ کو تو اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نہ کرے اگر ہم گناہ کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو کل کو عذاب بھی بہت سخت ہے۔ میں ایک روایت سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے نقل کی ہے، بڑی خطرناک روایت ہے۔ تو مقصود خالی ڈرانا نہیں ہے، ہم اس کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے والے بنیں۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں پہلی جلد میں غالباً ہے یہ روایت کہ جہنم میں ایک وادی ہے، جہنم خود اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ پھر آگے روایت میں موجود ہے اس وادی میں ایک کنواں ہے، جہنم اور وادی دونوں کے دونوں اس کنویں سے پناہ مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں کہ اس کنویں میں ایک سانپ ہے، اس سانپ سے یہ تینوں پناہ مانگتے ہیں، جہنم بھی، اس کی وادی بھی، اور اس کا کنواں بھی، کہ اللہ اس سانپ سے تو ہمیں بچائیے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خطرناک قسم کا سانپ جس سے پناہ مانگنے میں جہنم بھی شامل، اس کی وادی بھی شامل، اس کا کنواں بھی شامل، یہ سانپ اس حافظ پر مسلط کر دیا جائے گا جس نے دنیا میں رہ کر قرآن کی ناقدری کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں مبتلا رہا۔ کتنی خطرناک چیز ہے۔ تو ہم حافظوں کی تو ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے بھائی، خاص کر یہ بچے ہمارے، موبائل کے گناہوں سے بچاؤ، زبان کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، آنکھوں کے گناہوں سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جب حفظ کی سعادت دی تو ایسے بن کر ہمیں رہنا ہے کہ لوگ رش کریں اور اپنے بچوں کو مثال دے کہ بیٹا تو بھی ایسا بن، دیکھ فلاں کا بیٹا حافظ ہے، کتنی بہترین اس کی زندگی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو کیسا بچاتا ہے، ماں باپ کی کیسی اطاعت کرتا ہے۔ ایسے مثالی حافظ ہمیں بننا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے۔ تو دو باتیں ہوئی، ایک تو قرآن کو یاد رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے آپ قرآن کی روزانہ تلاوت کریں، حافظ ہیں تو کم سے کم 3 پارے پڑھیں۔ نمبر 2، گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری فکر کریں، اور اس کے باوجود ہو جائے تو توبہ استغفار فوراً کریں۔ اور تیسرا عمل جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ایک تو سورہ الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک یہ 5 آیتیں بنے گی۔ چھٹی آیت آیت الکرسی، 7ویں اور 8ویں آیت آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں، یعنی لا اکراہ فی الدین، اور اس کے بعد والی اللہ ولی الذین آمنوا۔ تو 5 آیتیں تو شروع میں ہوئی الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک، اور 3 آیتیں یہ ہوئی آیت الکرسی، اس کے بعد لا اکراہ والی آیت، اور اس کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا والی آیت۔ 5 اور 3 یہ 8 آیتیں ہوئی۔ اور
یہ 5 گنیں گے تو پھر وہ 11 ہو جائے گی، کیونکہ الف لام میم پر بعضوں نے آیت نہیں گنی ہے تو اس کو 4 گنا ہے، تو وہ 4 گنیں گے تو 10 اور اس کو 5 گنیں گے تو 11، تو یہ 8 اور 3 آیتیں سورہ بقرہ کا جو بالکل اخیری رکوع ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ ایک آیت، لا یکلف آمن الرسول بما انزل الیہ یہ دوسری آیت، اور لا یکلف اللہ نفسا سے لے کر اخیری صورت تک یہ تیسری آیت، تو یہ کل 11 آیتیں ہوئی سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیت اولئک هم المفلحون تک، اس کے بعد 3 آیتیں آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2، اور اس کے بعد 3 آیتیں سورہ بقرہ کے اخیری رکوع، یہ کل 10 یا 11 آیتیں بنی۔ تو لکھا ہے علماء نے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حفظ کی سعادت اور دولت دی ہے وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ان 10 آیتوں کا معمول بنا لے، انشاءاللہ قرآن وہ بھولنے کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ، اور جن کا کچا ہے وہ پختہ کرنے کی فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسان کرے۔